السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں جی سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ 4 بج رہے ہیں اور میں چائے بنا رہی ہوں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن جن لوگوں کو نا چائے پسند ہے، جو چائے لور ہوتے ہیں، انہوں نے ہر حال میں چائے پینی ہی پینی ہے۔ تو میں یہاں پہ چائے بنا رہی ہوں، میں پیوں گی، امی سسٹر، کیونکہ ہم چائے کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتے۔ چائے صبح ناشتے میں بھی چاہیے اور شام میں بھی چائے لازمی چاہیے۔ تھوڑی سی بنا رہی ہوں، یعنی کہ آدھا کپ ہی پئیں گے، زیادہ نہیں پیتے۔ تو ابھی بس میں اس کو اوپر رکھتی ہوں اور ساتھ کچھ برتن ہیں واش کرنے والے، وہ واش کرتی ہوں۔ اور ساتھ میں جب تک چائے ہوگی باقی کے جو کام ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، آپ سے بھی گپ شپ ہو جائے گی۔ اچھا، آپ سب کا نا میں بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سب، میں کہتی ہوں میں کیسے شکریہ ادا کروں آپ سب کو، اتنا ماشاءاللہ اتنا پیار دیا آپ سب نے میری ان ویڈیوز پہ، اور میری ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کیا سب نے۔ تو اسی طرح مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے۔ آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ اتنی زیادہ پیار کرنے والی آڈینس ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ٹھیک بھی ہو جائے گا اور بس کوئی ڈپریشن بھی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ امی نا گندم صاف کر رہی ہیں۔ یہ امی نے خود نہیں لی تھی، میری امی کو نا جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ صدقے کی اور جو بھی ہوتی ہے نا گندم وہ دیتے ہیں، اور پھر وہ جب جمع ہو جاتی ہے تو پھر امی وہ صاف کر لیتی ہیں۔ اور اسی طرح ہر سال لاسٹ ایئر میں نا امی کو ماموں لوگوں نے لے دی تھی، اور اس سال جو ہے امی کو اس طرح سب نے دے دی تھی تو پھر ہو گئی تھی۔ تو امی کہتی ہیں ماموں کو کہ پھر آپ لوگ نہ لے کر دیں کہ گندم ہو گئی ہے ہماری، کیونکہ اس لیے لوگ دیتے ہیں کیونکہ میری امی کے ہسبینڈ نہیں ہے، میرے ابو نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، امی کا کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، یہ چاچو کا گھر ہے وہاں پہ رہتی ہیں۔ تو اس وجہ سے نا پھر امی کو سارے لوگ دیتے ہیں۔ اور سسٹر ہے، اس کو ڈائیورس ہو چکی ہے، جو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا بھی ہسبینڈ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے نا ایسی سچویشن میں کہ جب آپ کو کمانے والا کوئی بھی نہ ہو گھر میں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں اور امی بھی بیمار ہیں۔ میری امی کو نا کالا یرکان ہے، اور اب تو امی کی ایج بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کمزور بہت زیادہ رہتی ہیں اور بیمار بھی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کمزوری ہو ہی جاتی ہے۔ اور پھر اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں کرنے۔ تو امی نے صبح دھوپ میں ڈالی تھی، ابھی خیر سوکھی ہوئی تھی، صبح دھوپ میں ڈالی تھی، امی کہتی ہیں دھوپ لگ جائے، پورا دن دھوپ میں پڑی رہی ہے، تو ابھی دھوپ چلی گئی ہے تو پھر اس وجہ سے آپ کر رہی ہیں۔ اور میں یہاں پہ چائے بھی بنائی ہے، ساتھ برتن واش کیے ہیں، اور ابھی میں نے کہا میں لے کے آتی ہوں، تو امی کہتی ہیں میری تھوڑی سی گندم ہو جائے صاف، اس کے بعد لے آؤ۔ تو پھر امی وہ کر رہی تھی، میں نے کہا میں رکھتی ہوں چائے، پھر بہت ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر پینے کا مزہ نہیں آتا نا۔ اچھا، مجھے سب نے بتایا کہ آپ یہاں پہ جائیں دم کروائیں، کسی نے کہا آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں دم کروانے کے لیے۔ میں کافی جگہوں پہ گئی ہوں۔ اچھا، آج کل کے میں کہتی ہوں کہ جانا چاہیے نا جہاں پہ دم کروانے کے لیے، وہ بھی انسان پوچھ کے دیکھ بھال کے جائے، جو لوگ پہلے گئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہوئے ہوئے ہوں، ان سے پوچھے، صحیح تسلی کرے، اس کے بعد جائے۔ کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے بھی کروانا ہو تو ایسا کچھ بھی مت کریں۔ میں نے دم کروانا تھا، تو وہ دم والے ان کے پاس گئے، عالم نہیں تھے وہ، مجھے نہیں پتا، حافظ قرآن تھے شاید یا کچھ ایسا ہی تھا، تو ان سے نا دم کروایا۔ سب کسی نے بتایا تھا کہ کافی اچھے ہیں نا، انہوں نے خود نہیں کروایا تھا، ان کے کسی ریلیٹیو نے یا مجھے نہیں پتا کس نے کروایا تھا، تو انہوں نے بتایا ہم لوگوں نے وہاں سے دم کروایا۔ دم ایسے انہوں نے کیا اسی ٹائم، تب میں پریگننٹ بھی تھی، اتنی میرے پیٹ میں شدید درد ہوا، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا نا، اتنا درد، اتنی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میرا دماغ ایسے گھوم گیا تھا نا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، مجھے عجیب میری حالت ہو گئی تھی اس وجہ سے، اور مطلب ایسی میں اب لوگوں کو نہیں بتا سکتی۔ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھنا ہے، مجھے سارے گھر والے اس کے بعد ایسے لگنے لگے تھے کہ یہ سارے ہی میرے دشمن ہیں، مجھے سب مجھے ایسے لگتے تھے،
اور اسٹل ابھی بھی مجھے لگتا ہے کسی کس ٹائم میری حالت ایسی ہو جاتی ہے نا کہ مجھے گھر کا ہر فرد اپنا دشمن لگنے لگ جاتا ہے، کوئی بھی مجھے اپنا نہیں لگتا، حالانکہ میرے ہسبینڈ تک مجھے سب ایسے لگتے ہیں۔ اس ٹائم میں میرے پاس کوئی بھی آتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے مار دے گا، مجھے ایسے لگتا تھا۔ اور کسی ٹائم ہوش ہوتا تھا، کسی ٹائم نہیں ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے میری ایسی حالت ہوئی ہے۔ اس ٹائم پہ مجھے ہاسپٹل گئے، اس کے بعد ہی سارا کچھ جو ہوا ہے نا میرا اس دم کے بعد ہوا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وجہ سے میرا یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو وہ جو بھی تھا اس نے بہت ہی، میں کہتی ہوں زندگی بھر وہ مجھے یاد رہے گا۔ تو آپ لوگوں نے بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کچھ کروانا ہو نا، پہلے تسلی کریں کہ یہ ٹھیک آدمی ہے، اس سے پہلے کسی نے دم کروایا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، اس کو کیا مسئلہ تھا اس سے پہلے پوچھیں، اس کے بعد جائیں۔ ایسے ہی ہر کسی کے پاس میں کہتی ہوں نہیں جانا چاہیے۔ کسی کو مجھے نہیں پتا کہ علم ظاہر سی باتیں ہوتا ہی ہوگا کچھ تو تبھی دم کرتے ہیں، لیکن کسی کے پاس پورا علم ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا۔ اس کے بعد میں نے 2 جگہ سے دم کروایا، وہ دونوں بہت اچھے تھے، کافی میں بہتر ہوں، کافی پہلے سے ٹھیک ہوں۔ لیکن جو انہوں نے میرے ساتھ کیا نا، میں کہتی ہوں اس کے بعد میری بہت ہی حالت خراب ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں ٹھیک ہوئی نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں ڈاکٹرز کے پاس بھی گئی ہوں۔ یہ جو میرا ابھی آپریٹ ہوا ہے یہ اس کے بعد ہوا ہے، تو یہ سارا مسئلہ نا میرا اس کے بعد ہوا ہے۔ تو ہر کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اچھا، میرے ہسبینڈ کا سب پوچھ رہے تھے وہ کیا جاب کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، تو فی الحال تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ میں بیمار ہوں۔ ایک تو میں بیمار تھی اس وجہ سے بھی، اور دوسرا ان کا تھا کہ انہوں نے کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے لیکن ابھی نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کام جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو سب کا یہی کہنا ہوتا ہے یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہسبینڈ ایک کام کر رہے تھے تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو حرام کے پیسے ہیں، یہ تو حرام کما رہا ہے۔ اس سے پہلے جو کرتے تھے وہ بھی حرام تھا۔ میں جو یوٹیوب کرتی ہوں سب یہی کہتے ہیں حرام ہے، چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے آپ سب کو دین کی سمجھ سب سے زیادہ ہو، لیکن ہم بھی شکر الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو حلال حرام کا تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ کہ حرام کا پیسہ کما رہی ہیں، مجھے بھی میرے منہ پہ آ کے کہہ دیں گے حرام کا پیسہ ہے۔ اور پھر بعد میں جب ہسبینڈ نے چھوڑ دیا، باقی جو دوسرے لوگ کر رہے تھے تو سب ان کے ساتھ سیٹ ہو گئے، صحیح ہو گئے کہ ہاں انہوں نے چھوڑ دیا، ان کا حلال ہے، یہ کریں تو ان کا حرام ہے۔ اور میں بتا دوں کہ وہ جو کام ہوتا ہے نا، جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ حرام ہے، ان کے بچے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بات صرف ادھر کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، میں کہتی ہوں ہر بندے نے اپنا حساب خود دینا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، سارے مسلمان ہیں ہم، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کام کرے گا۔ میرے ہسبینڈ کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی پہلے سب سے پوچھا، سب کچھ کیا، اس کے بعد ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا تھا، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ لوگ سرچ کریں کتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جن کا نہیں ہے سورس آف انکم، جو باہر نہیں جا سکتی، کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ تو وہ خود بھی وہی کرتے ہیں، لیکن بس دوسروں پہ بات جو کرنی ہو تو کر دیتے ہیں۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام کما رہا ہے، حرام کے پیسے ہیں، میرا بھی یہی کہتے ہیں کہ حرام کے پیسے کما رہی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، حرام ہے تو آپ لوگوں کی نظر میں نا، اللہ کی نظر میں نہیں ہے، میں نے بھی سب کچھ دیکھ کے کیا ہے، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے۔ اور میں اپنی امی کو فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میری امی کا گھر نہیں ہے، میری امی کے بہت سے مسائل ہیں جو میں حل کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کنواں ہے امی کے گھر میں، اور یہ اس کا پانی صاف نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، گندا پانی ہے۔ اس وجہ سے امی باہر سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ تو میرا یہ تھا کہ امی کے گھر بورنگ کروانی ہے، اور اب یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا نا کہ ہم آ کے کروا دیتے ہیں، باتیں کرنے کے لیے سب ہوتے ہیں لیکن کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ حالت دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا کنواں ہے۔
تو میں نے امی کے گھر بورنگ کروانی ہے اور میں نے اپنی امی کی ساری مشکلات کو دور کرنا ہے۔ امی بیمار بھی اتنی مشکل سے اس گرمی میں 3-4 دفعہ میری امی پانی دھوپ میں بھر کے لاتی ہیں، تو میں نے اپنی امی کی نہیں بیٹا بننا ہے، تو اس لیے میں اپنی امی کی ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں ختم کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری ظاہر سی بات ہے ہر بیٹی، ہر اولاد یہی چاہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو سکھ ملے، تو میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اور میں نے امی کے گھر بورنگ کروانی ہے، اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ اسی طرح میری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے۔ سب پوچھ رہے تھے کہ اتنا خرچہ آتا ہے، تقریباً 1 لاکھ سے اوپر خرچہ آتا ہے، اور میری یوٹیوب کی انکم جو اس دفعہ آئے گی، آپ لوگ میری ویڈیوز شیئر کریں گے تب بھی وہ زیادہ آ سکے گی، تو میں اپنی امی کے گھر بورنگ کروا سکوں گی۔ اور یہ تو آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اگر پانی کسی کو، پیاسے کو پانی پلانا بھی اتنا ثواب ہے، تو کسی کے گھر پانی لگوانا کتنا ثواب ہوگا۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری اچھی اماؤنٹ میں جب آئے گی پیمنٹ، میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں گی، اور جب بورنگ ہوگی تو جو آپ لوگوں نے بھی شیئر کیا ہوگا اس نیت سے، تو آپ لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس کام میں آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے، اور میں نے بس اپنی امی کے سارے مسئلے حل کرنے ہیں۔ ایک تو اپنے گھر بنانا ہے امی کا، پورا دن پتہ ہے میری امی کا گھر میں بیٹا کوئی نہیں ہے نا، تو پورا دن میری امی نا چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے جاتی ہیں، پاس شاپ پہ جائیں گی، دور، مطلب پورا دن نا چادر امی کے سر پہ ہوتی ہے اور پھرتی رہتی ہیں ہر چیز کے لیے۔ جب سورس آف انکم نہ ہونا انسان کی تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل سے اس مہنگائی کے دور میں جو لوگ کما رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہے، اور جو لوگ جن کا کوئی بھی نہیں ہے کمانے والا ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اچھا، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا چینل تو کافی پرانا ہے، تو آپ 1 لاکھ بھی اپنی امی پہ نہیں لگا سکتی۔ چینل میرا کافی پرانا ہے لیکن میرے ویوز اس طرح کے نہیں ہیں۔ یوٹیوب پہ آنا، میں کہتی ہوں یوٹیوب کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرا کے واچ ٹائم کمپلیٹ کروا لو نا، اصل گیم اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کے ویوز جب بہت اچھے ہوتے ہیں نا، 100 کے پلس ویوز آ جاتے ہیں، تب آپ کی جا کے بہت اچھی اماؤنٹ میں آتی ہے ارننگ، آتی ہے، اس طرح بھی آتی ہے، لیکن $100 ہوں گے۔ $100 کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی میرے ہر منتھ نہیں آتے، کبھی 3-4-5 منتھ بعد، تو وہ $100 ابھی کتنے 27,000 بنتے ہیں۔ اب 3-4 منتھ بعد آپ کا 27,000 آئے تو پھر اس کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بل جمع کروانے امی کے، اور دودھ کا بل بن جاتا ہے، شاپ والے کے اتنے بن جاتے ہیں جہاں سے وہ چیزیں وغیرہ لے کے آتی ہیں، اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ان کے اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، ہر چیز دینی پڑتی ہے۔ تو اس طرح میں نے چینل صرف اسی لیے بنایا ہے کہ میں اپنی امی کی ہیلپ کر سکوں، باقی اور مجھے کسی کا نہیں پرواہ کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جس کا جو دل میں آئے کہتا رہے، بھاڑ میں جائے۔ تو بس میں نے یہی شیئر کرنا تھا۔ ابھی امی آٹا گوندھ رہی تھی، پہلے امی یہ بالٹی بھر کے لائیں گے پانی کی، اس کے بعد بھی آٹا گوندھنے لگی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں گھریلو، جو مجھے نہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا چاہیے، نہیں اچھا لگتا، لیکن میں صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے کامنٹس بھی آتے ہیں اور بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، تو پھر میں اس ٹاپک پہ ولاگ بنا دیتی ہوں کہ ایک کو جواب دینے سے بہتر ہے میں ایک ولاگ بنا دوں۔ اور جیسا آپ نے میری جو لاسٹ ولاگ سے ان پہ آپ نے مجھے اتنا زیادہ پیار دیا ہے، اس پہ بھی اسی طرح پیار دیجیے گا، اور اسی طرح میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا۔ بس آپ لوگوں کا ساتھ اور سپورٹ چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ہم بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اور میں نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہوں، اور مجھے میرے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ وہ میری دعائیں ضرور سنیں گے، ضرور قبول کریں گے۔ اور جب آپ سب آڈینس اتنی اچھی ہے، میری اتنی اچھی آڈینس ساتھ ہوگی، تو پھر کیوں نہیں ہم آگے جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ تو بس اسی کے ساتھ میں آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سے ملوں گی۔ اور میں نے انسٹاگرام کا نام مینشن کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے بات کرنی ہو، مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہو، آپ لوگ مجھ سے وہاں پہ کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے مجھے فالو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملوں گی۔ مجھے، میری امی کو، ہماری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے آپ سب کے دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے جی، اللہ حافظ۔